الدین الخالص. محترم سامعین، صحابہ کرام، یہ موضوع نہایت ہی اہم اور ضروری موضوعات میں سے. صحابہ کرام ان محترم بزرگوں اور ہستیوں کو کہا جاتا ہے جن کے ذریعے سے ہمیں قرآن و حدیث جیسا عظیم سرمایہ ملا اور شرف صحابیت یعنی صحابی ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے. ایک ایسی نعمت ہے جسے زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، محنت و مشقت، علم و معرفت اور مال و دولت کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک شرف ہے، ایک مقام ہے جو اس خوش نصیب کو حاصل ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں نبی اکرم ہادی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور حالت ایمان ہی میں اس کی وفات ہوئی. صحابہ کرام کی عمومی فضیلت اور اہمیت اور ان کے مقام و مرتبے کو صحابی جلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: من کان منکم متأسیا فلیتأس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأقومهم هديا وأحسنهم حالا وأحسنهم حالا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو کسی کی اقتداء کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ صحابہ کرام کی اقتداء کرے، اس لیے کہ وہ اس امت میں سب سے زیادہ نیک دل، سب سے گہرے علم والے، سب سے کم تکلف والے، سب سے سیدھے راستے والے اور سب سے بہترین احوال والے تھے. یہ ایسے لوگ تھے، یہ ایسی قوم تھی جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے چن لیا تھا. لہذا اے لوگو، فاعرفوا لهم فضلهم، صحابہ کرام کے فضائل و مناقب کو جانو. واتبعوا آثارهم، اور ان کے آثار کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو. فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، بلا شبہ
وہ صراط مستقیم پر گامزن تھے. صحابہ کرام کہ ان فضائل و مناقب، ان کے کمالات، ان کی خصوصیات کے باوجود اگر کوئی شخص صحابہ کرام پر کلام کرتا ہے، صحابہ کرام پر نقد کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو گھٹاتا ہے، تو در حقیقت وہ اسلام پر عیب لگاتا ہے. در حقیقت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر انگلی اٹھاتا ہے. در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام میں سے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اس فیصلے پر اعتراض کرتا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے الصحابۃ کلھم عدول کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، ہر قسم کے نقد و جرح سے بالا تر ہیں. کسی صحابی کی فقاہت اور اس کی صداقت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اسے شرف صحبت حاصل ہے، اسے صحابیت کا شرف حاصل ہے. لیکن اس کے باوجود یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ پائے گئے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائی ہیں، ان پر طعن و تشنیع کیا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کی ہے. اور صحابہ کرام میں جس صحابی کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا، جس صحابی پر خاص طور سے اعتراضات کیے گئے، ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، وہ ہیں صحابی جلیل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. خارجیت اور ناصبیت کا ایک ٹولہ آج بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان تراشی کر رہا ہے. مصر کے ایک عالم محمود ابو ریہ ایک ادیب تھا، اس نے مستشرقین، اہل تشیع اور رافضیوں سے متاثر ہو کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف 2 کتابیں لکھ دیں. لیکن علماء امت نے اس کے تمام اعتراضات اور تمام الزامات کا نہایت ہی مسکت اور دندان شکن جواب دیا. جو لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفاع میں پیش تھے، انہی میں ایک نام عبد الرحمن المعلمی، محمد خطیب عجاج، محمد عبد الرزاق حمزہ، مصطفیٰ سباعی اور عبد المنعم علی اور ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہم اللہ سر فہرست ہیں. اور دیکھیں ابھی ماضی قریب میں ہندوستان کے ایک نام نہاد مولوی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزامات لگائے، ان کی شان میں گستاخی کی، انہیں ڈرپوک اور درباری مولوی جیسے نازیبا کلمات سے یاد کیا.
جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے بارے میں عمومی طور پر یہ وصیت و نصیحت ہے. آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. متفق علیہ. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے رہے ہیں، یہ وصیت و نصیحت کر رہے ہیں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، انہیں گالی گلوج مت دینا. ان کی اہمیت کو اگر جاننا چاہتے ہو تو اس طرح سے سمجھو کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راہ میں خرچ کر دے، صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے ایک مد یا آدھے مد کے صدقہ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. ایسے میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صحابی جلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب و فضائل کو جانیں اور اس بات کو بھی سمجھیں کہ کیوں خاص طور سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنایا گیا. دشمنان اسلام کا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اور اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو آج کے اس پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو راویۃ الاسلام اور حافظ الاسلام کہا جاتا ہے. صحابہ کرام میں، اور اس مسئلے کو آگے ہم مفصل انداز میں بیان کریں گے، کہ صحابہ کرام میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے زیادہ حدیثیں ہیں. لہذا 10 مبشرین کے بعد انہی کے نام کا انتخاب کیا گیا اور یہ بہت ہی مبارک نام ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کے فضائل و مناقب کو، زندگی کے بعض پہلوؤں کو، علم حدیث کے لیے ان کے شوق اور ان کی تڑپ کو ہم جانیں، ان کی سیرت کو سمجھیں، تاکہ اپنی زندگی کو انہی کی سیرت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اور صحابہ کرام کی سیرت کے مطالعے یا سیرت کو پڑھنے کا ایک اہم ترین مقصد یہی ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ہم ان کے اقوال اور ان کے اعمال کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہجرت سے تقریباً 20 سال پہلے ملک یمن میں ایک معروف قبیلے دوس، اسی قبیلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی. اور لوگوں میں آپ اپنی کنیت ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، اسی کنیت سے مشہور ہوئے. آپ کی یہ کنیت اس قدر مشہور و معروف ہو گئی کہ آپ کے اور آپ کے والد کے نام پر غالب آ گئی. اس لیے مورخین کے ہاں اس بات میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا. تقریباً اس تعلق سے 10 اقوال، 10 روایتیں ذکر کی جاتی ہیں، 10 نام ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن اکثر اقوال اور اکثر روایتوں کی اسنادی حالت یہ ہے کہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے. جو روایت سب سے زیادہ قابل اعتبار ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد الشمس تھا. عبد الشمس، سورج کے بندے، سورج کے غلام. لیکن اسلام لانے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ نام باقی نہیں رہ سکتا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بدل دیا اور آپ کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن رکھا. کنیت اس قدر غالب کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک نیا نام پانے کے بعد بھی وہ نام مشہور نہیں ہو پایا. لیکن اقرب ترین یا جس کو اکثر مؤرخین اور سیرت نگاروں نے اختیار کیا ہے وہ یہ کہ آپ کا نام عبد الرحمن تھا اور آپ کے والد کا نام صخر، یعنی آپ کا نام عبد الرحمن ابن صخر الدوسی الیمنی اور کنیت ابو ہریرہ. اور آپ کی یہ کنیت ابو ہریرہ کیوں پڑی، اس کے بارے میں خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں بکریاں چرایا کرتا تھا. بچپن میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور مجھے ایک چھوٹی سی بلی کہیں مل گئی. اس بلی کو میں اپنے گھر لے آیا. اس بلی سے میں کھیلتا تھا اور اس قدر میری انسیت اس بلی سے ہو گئی کہ میں نے ایک درخت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیا تھا. دن میں اس بلی کو میں اپنے ساتھ لے کر کے جاتا، بکریاں چراتا اور اس بلی کے ساتھ کھیلتا. رات میں جب گھر واپس آتا اس بلی کو اسی درخت پر آرام کرنے کے لیے یا سونے کے لیے رکھ دیتا. پھر صبح میں اس کو لے کے چلتا. میری اس انسیت اور بلی سے اس لگاؤ کو دیکھ کر کے لوگوں نے مجھے، میرے گھر والوں نے اور دیگر لوگوں نے مجھے ابو ہریرہ کہہ دیا، اس لیے کہ عربی زبان میں ہرتن کے معنی ہوتا ہے بلی. ہرہ کا معنی بلی، اسی سے تصغیر ہے ہریرہ، اسی سے تصغیر بنا ہریرہ اور ان کو کہا گیا ابو ہریرہ. اور یہ نام خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ابا ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی ابو ہریرہ کو یا ابا ہر کہہ کر کے بھی خطاب کیا ہے. ہر کیا ہے؟ یہ ہرتن یعنی بلی اور ہرہ یعنی بلہ مذکر. اس لیے کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ انہیں ابو ہر کہا جائے تاکہ ان کی نسبت ایک مذکر کی طرف ہو. تو یہ جو ہے ان کی کنیت ہے اور اسی کنیت سے وہ مشہور و معروف ہیں. اور آپ کا حلیہ کیسا تھا؟ آپ گورے رنگ کے تھے، آپ کے شانے کشادہ تھے، بہت ہی حلیم الطبع، خلیق، ملنسار، رحم دل انسان تھے اور بالوں میں سرخ خضاب لگایا کرتے تھے اور کالی پگڑی پہنتے. اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے وسعت دی، مال کی کچھ فراوانی ہوئی آخر عمر میں، تو کاٹن کا کھردرا کپڑا پہنتے تھے. اور ان کے اسلام لانے کے تعلق سے کب انہوں نے اسلام قبول کیا اس کے بارے میں مورخین کے ہاں اختلاف ہے. لیکن سب سے مشہور بات جو ان کے تعلق سے کہی جاتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے موقع پر سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیا. یہی سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام کو قبول کیا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اتنی کم مدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گزاری ہے اور اتنی حدیثیں کیسے بیان کرتے ہیں. اور سن 7 ہجری والے قول پر امام نووی رحمہ اللہ نے اہل علم کے اجماع کو نقل کیا ہے کہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 7 ہجری میں اسلام میں داخل ہوئے تھے. لیکن ایک اور روایت ہے جس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ قبیلے دوس کے ایک شاعر تھے، ان کا نام طفیل ابن عمرو تھا، طفیل ابن عمرو الدوسی۔ ہجرت سے پہلے یہ اپنے قبیلے دوس اور یمن میں رہتے تھے۔ ایک بار انہوں نے ارادہ کیا کہ میں مکہ مکرمہ جاؤں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا تھا، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ جب انہوں نے طفیل ابن عمرو الدوسی نے مکہ آنے کا ارادہ کیا، یہ واقعہ مشہور بھی ہے، تو ان کے جاننے والوں نے، ان کے قبیلہ کے لوگوں نے انہیں سمجھایا، انہیں بتایا کہ مکہ جا تو رہے ہو لیکن ایک آدمی سے بہت ہوشیار رہنا۔ مکہ میں ایک آدمی ظاہر ہوا ہے جو جادوگر ہے، اس کی باتوں میں جادو جیسا اثر ہے، اور وہ کوئی کلام پیش کرتا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کرتے یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو ذرا اس سے بچ کے رہنا، کہیں تمہیں بھی وہ اپنی باتوں میں پھنسا نہ لے اور تمہیں اپنا گرویدہ نہ بنا لے۔ بہرحال طفیل ابن عمرو الدوسی مکہ آتے ہیں، اور ان کو یہ تجسس تھا، وہ چاہتے تھے کہ دیکھیں اس آدمی کو کون سا آدمی ہے اور کیسا کلام پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند آیتیں ان پر پڑھیں، ان آیتوں کو سن کر کے ان کے دل کی کیفیت بدل گئی اور اسلام قبول کر لیا، ایمان میں داخل ہو گئے، اور پھر وہاں سے مکہ سے اپنے قبیلے ایک مبلغ کی حیثیت سے واپس آئے، دین کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری اٹھا لی کہ اب میں جا کر کے اپنے قبیلے میں دین کو، اسلام کو عام کروں گا، اور اپنے قبیلے میں پہنچ کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ شروع میں ان کی دعوت کو کسی نے قبول نہیں کیا سوائے ان کے والد کے، ان کے والد نے قبول کر لیا، ان کی والدہ نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ایک اور شخصیت نے، ایک اور ذات نے اسلام کو قبول کیا، وہ تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پہلے اسلام لا چکے تھے، آپ جو ہے بہت پہلے اسلام لا چکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت سن 7 ہجری میں کی، ورنہ اسلام بہت پہلے لا چکے تھے۔ اور جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلے دوس سے خیبر کے موقع پر ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ کے ساتھ آپ کی والدہ بھی تھیں، اپنی ماں کو بھی ساتھ میں لے کر کے آئے، لیکن ان کی ماں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد وہ بار بار اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، ماں سے بڑی محبت تھی، ماں کے بڑے فرما بردار تھے، وہ چاہتے تھے کہ ماں بھی اسلام میں داخل ہو جائے، کفر و شرک سے محفوظ ہو جائے، بار بار اپنی ماں کو دعوت دیتے تھے، لیکن ان کی ماں ہر بار انکار کر دیتی، یہاں تک کہ ایک بار جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دی تو ان کی والدہ غصہ ہو گئیں، ناراض ہو گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا بھلا کہہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کر دی۔ یہ سن کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ایک تو ماں کفر و شرک میں مبتلا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہی ہے، برا بھلا کہہ رہی ہے، رونے لگے، اور روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان کر دیا کہ ان کی ماں نے کیا کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا فرما دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرتے ہوئے, اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر واپس آئے. ابھی دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ اندر سے پانی گرنے کی آواز آئی, اور قریب پہنچے تو والدہ نے کہا ابو ہریرہ اندر مت آنا, دروازے ہی پر کھڑے رہو, اس لیے کہ وہ غسل کر رہی تھی. جب غسل کر کے فارغ ہوئی اور کپڑے پہن لیے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی. اور جیسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سے ملاقات ہوئی, ان کی زبان پر کلمہ شہادت جاری, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. پھر دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, رو رہے تھے لیکن اس بار خوشی کے آنسو تھے. اس بار یہ غم اور تکلیف کے آنسو نہیں تھے, خوشی کے آنسو تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور میری ماں نے اسلام قبول کر لیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر اپنی والدہ سے محبت کرتے تھے. امام زہری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, مسلم کی روایت ہے, کہتے ہیں ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تک ان کی والدہ باحیات تھیں انہوں نے حج نہیں کیا. اس لیے کہ والدہ کمزور تھی. ان کی خدمت میں, ان کی صحبت میں وہ لگے رہے. جب ان کی وفات ہو گئی تب اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کیا. ایک اور روایت ہے جس سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک اور ان سے محبت کا پتہ چلتا ہے. ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے. کہتے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو 2 کھجوریں دیں. 2 کھجوریں دی کہ ابو ہریرہ تم انہیں کھا لو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 کھجور کھا لی اور 1 کھجور کو اپنے دامن میں, اپنے کپڑے میں رکھ لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. کہا ابو ہریرہ تم نے دوسری کھجور کھائی کیوں نہیں, اس کو کیوں رکھ لیا؟ کہا اپنی ماں کے واسطے میں نے اس کو رکھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ کھجور کھا لو اور میں تمہیں 2 کھجوریں اور دیتا ہوں تمہاری والدہ کے واسطے. تمہاری والدہ کے لیے میں 2 کھجوریں اور دیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھجور کو بھی کھایا اور پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے 2 کھجوریں دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر وہ اپنی ماں کا خیال رکھتے تھے, کس قدر انہیں اپنی ماں سے محبت تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات میں, کتنی جنگوں میں شرکت کی. جیسا کہ بات آئی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ الاسلام تھے, ایک دیندار انسان تھے, اپنی والدہ کے فرمانبردار تھے اور ساتھ ہی ساتھ ایک جنگجو, ایک بہادر اور ایک مجاہد انسان بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلا غزوہ, پہلی جنگ جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے شرکت کی, اور ان تمام باتوں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. پہلی جنگ یا پہلا غزوہ جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی وہ غزوہ خیبر ہے. حالانکہ مورخین کا اس بارے میں اختلاف ہے
کہ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خیبر ختم ہونے کے بعد پہنچے تھے یا کہ پہلے پہنچ گئے تھے؟ اکثر لوگوں نے یہی ذکر کیا ہے کہ وہ وہاں پہلے پہنچ چکے تھے اور جنگ میں انہوں نے شرکت کی. اور اس کے علاوہ غزوہ ذات الرقاع، عمرۃ القضاء، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف، غزوہ تبوک، غزوہ موتا، مختلف جنگوں میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی صحبت و رفاقت کی مدت کتنی تھی؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ سفر کے مہینے میں سن 7 ہجری میں خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا. سفر کے مہینے میں سن 7 ہجری میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں ہوئی ہے. اس اعتبار سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سال سے زائد مدت گزاری. آپ کو 4 سال سے زائد مدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت کی حاصل ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنوں رات لگے رہتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں وارد ہیں. ابو ہریرہ ان احادیث کے اندر بھی شامل ہیں جن میں عمومی طور پر صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے ان احادیث میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت شامل ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کی فضیلت بیان کی ہے. ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ الایمان یمان والحکمہ یمانیہ. بخاری کی روایت ہے کہ اصل ایمان یمن کا ایمان ہے اور اصل حکمت و دانائی یمنی حکمت و دانائی ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن والوں کی تعریف کر رہے ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے تھے. ایک اور روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا اللہم بارک فی شامنا، اللہم بارک فی شامنا، اللہم بارک فی یمننا. اے اللہ ہمارے ملک شام میں تو برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک یمن میں تو برکت عطا فرما. تو یہاں پر بھی ملک یمن کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ فضیلت اور یہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل ہے. اور اس کے علاوہ متعدد ایسی حدیثیں ہیں جن سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصیت کے ساتھ فضیلت کا پتہ چلتا ہے. انہی میں سے ایک روایت ہے ان کی والدہ کے اسلام لانے کا واقعہ جو ابھی گزرا. اسی حدیث میں آخر میں ہے کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے یہ اطلاع دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور میری والدہ کی محبت مومنین کے دلوں میں ڈال دے اور مومنین کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ کے لیے دعا کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک، اللہ کہا کہ اے اللہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ ابو ہریرہ، الفاظ اس طرح سے ہیں اللہم حبب عبیدک ھذا وامہ الی عبادک المؤمنین وحببہم الیہما، کہ اے اللہ
ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت اپنے مومن بندوں کی دلوں میں ڈال دے اور مومنین کی محبت ان دونوں کی دلوں میں ڈال دے. اب غور کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کر رہے ہیں. اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني الا احبني, کہ جو بھی مومن پیدا ہوا اور اس نے میرے بارے میں سنا یا مجھے دیکھا, اس نے ضرور مجھ سے محبت کی. اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام مؤمنین کے نزدیک محبوب ہیں, تمام مؤمنین ان سے محبت کرتے ہیں. اب اگر کوئی شخص, کسی شخص کا دل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے خالی ہو, وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نقد کرے, ان پر کلام کرے, ان پر طعن و تشنیع کرے, ان کی شان کو گھٹائے, تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ اس کے پاس ایمان باقی ہے بھی کہ نہیں. یہ تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور اگر ہم ان کے علم حدیث میں جو ان کے پاس شوق اور تڑپ تھی اس کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا, پوچھا یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, یہ قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب ہے جو آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور کہا لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. یا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی مجھ سے سوال نہیں کرے گا, اس حدیث کے بارے میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے سوال کرو گے, یہ مجھے پہلے ہی یقین تھا, اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر حدیث سیکھنے کی بڑی تڑپ ہے, بڑا شوق ہے. اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب خیبر سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ آئے تو مسجد نبوی کے ایک گوشے اور ایک کنارے وہ رہنے لگے جہاں کچھ اور صحابہ کرام رہتے تھے, اور ان تمام صحابہ کرام جو مسجد نبوی کے اس گوشے میں رہتے تھے ان لوگوں کا محور اور مرکز, ان کا اصل مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کرنا تھا. اور جس جگہ رہتے تھے وہاں پر ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا, اور چبوترے کو عربی میں صفہ کہتے ہیں, اسی لیے انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں وہاں پر جو لوگ رہتے تھے ان کے مانیٹر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی بات کی ضرورت ہوتی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے تھے اور انہی کو حکم دیتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مسجد میں رہتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑ لیا تھا انہوں نے, چاہے سفر ہو, چاہے حضر ہو, چاہے جنگ کی حالت ہو, چاہے امن و امان کی حالت ہو, بیماری ہو, صحت ہو, ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنے کی کوشش کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کر پہنچ جاتے.
مٹی اور ڈھیلا لے کر پہنچ جاتے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات نکلے، کوئی بات آپ فرمائیں، میں اسے سن لوں اور اسے میں محفوظ کر لوں۔ تو دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیثوں کو سیکھنے کے لیے رہا کرتے تھے۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیثوں کی تعداد اگر آپ دیکھیں گے کتب احادیث میں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ انہیں حافظ الاسلام کہا جاتا ہے، انہیں راویۃ الاسلام کہا جاتا ہے، انہیں حافظ الصحابہ کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کے سب سے بڑے راوی، اسلام کے سب سے بڑے حافظ حدیث، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے والے تھے۔ ان کی حدیثوں کی تعداد 5374 ہے، 5374 حدیثیں۔ حالانکہ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے ان کی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ تعداد جو بیان کی جاتی ہے اور اس تعداد کو لے کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اتنی حدیثیں وہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام جن کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں، ان کی حدیثیں ان کے مقابلے میں بہت کم ہیں، ان کے پاس یہ حدیثیں کہاں سے آئیں؟ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تعداد جو بیان کی جاتی ہے کہ 5374 ہے، حقیقت میں یہ مختلف سندوں اور مختلف الفاظ کے اعتبار سے اگر تکرار کو ختم کر دیا جائے تو تقریباً 2000 حدیثیں ہیں، اور 2000 کی تعداد بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دشمنان اسلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص طور پر نشانہ بناتے ہیں تاکہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مجروح کر دیں، اور جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مجروح ہو جائیں گے تو ان کی ساری روایتیں ناقابل اعتبار۔ تو اصل مقصد ان حدیثوں پر اعتراض کرنا ہے، ان حدیثوں کو ناقابل اعتبار بنانا ہے۔ اور یہ عجیب سی بات ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ اعتراض قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں لوگ ابو ہریرہ پر اعتراض کرتے تھے، جس کا انہوں نے خود جواب دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ میری اتنی زیادہ حدیثیں کیوں ہیں؟ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہنے کو ترجیح دیتا تھا۔ میرے پاس خادم نہیں تھا، خادمہ نہیں تھی، عیش و عشرت کی چیزیں نہیں تھی، بس میری ایک ہی خواہش تھی، ایک ہی طلب تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنوں اور اسے یاد کر لوں، اسے حفظ کر لوں، جبکہ اور صحابہ کرام بس اوقات اپنے دیگر اعمال میں مشغول رہتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، اللہ کی قسم اگر قرآن مجید کی 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث بیان نہیں کرتا۔ ان دونوں آیتوں کو آپ نے پڑھی جن کے اندر کتمان علم کو چھپانے کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ میں انہی دونوں آیتوں پر عمل کرتے ہوئے کہیں میں علم کو چھپانے والا نہ بن جاؤں۔ میں لوگوں کو حدیثیں سناتا ہوں، اور میری حدیثیں زیادہ کیوں ہیں اس کے بارے میں تم لوگ سن لو کہ میری حدیثیں زیادہ کیوں ہیں۔ کہا کہ میرا پیٹ بھر جائے
اس کے علاوہ مجھے کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑتا تھا، جبکہ ہمارے مہاجر بھائی یہ تجارت میں، کاروبار میں مشغول رہتے، ہمارے انصاری بھائی یہ کھیتی باڑی میں مشغول رہتے، میرے پاس کوئی کام نہیں تھا. میں ایسے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر رہتا جب لوگ غائب رہتے. میں ایسی باتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا جو دوسرے لوگ نہیں سن سکتے تھے، اس لیے کہ وہ اور کاموں میں مشغول تھے. یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ میری حدیثوں کی تعداد زیادہ کیوں ہے. اگرچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 4 سال کی مدت ملی، لیکن وہ برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنتے رہے اور حدیثوں کو یاد کرتے رہے. اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کی تعداد زیادہ ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کی تعداد کے زیادہ ہونے کی ایک اور وجہ ہے، کئی وجوہات ہیں. ایک اور وجہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قوی حافظہ کے مالک تھے، بڑے قوی حافظہ کے مالک تھے. ان کا قوت حافظہ بہت ہی، حافظہ بڑا مضبوط تھا ان کا، اور وہ جو ہے جو بات سنتے تھے یاد کر لیتے تھے. اور ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں. آپ کی حدیثیں سنتا ہوں اور حدیثیں میرے ذہن سے نکل جاتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابسط رداءک، چادر پھیلاؤ. کہا اپنی چادر تم پھیلاؤ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چلو سا بنایا اپنے ہاتھ کو، اور اس میں کچھ آپ نے کوئی دعا پڑھی اور دعا پڑھ کر کے اس چادر میں ڈال دیا اور کہا اس چادر کو اپنے جسم پر تم لپیٹ لو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس چادر کو اپنے جسم پر لپیٹ لیا. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کا اتنا زیادہ اثر ہوا، فما نسیت شیئا بعدہ، اس کے بعد میں کوئی چیز بھولا نہیں. جو بھی حدیث سنتا وہ حدیث مجھے یاد ہو جاتی، کوئی حدیث میں بھولا ہی نہیں. اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مروان ابن الحکم جو کہ خلیفہ تھا، اس نے ایک بار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لینا چاہا، ان کے حافظے کا. بڑی حدیثیں، بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، ذرا ان کے حافظے کا امتحان لیا جائے. تو ان کو پیغام دے کر بلایا اور کہا کہ جو ہے کچھ حدیثیں ہمیں آپ سنا دیجئے، لکھا دیجئے، بتا دیجئے. اور ان کا ایک کاتب تھا، اس کو چارپائی کے پیچھے چھپا دیا، کہا جو جو حدیثیں یہ بیان کر رہے ہیں تم نوٹ کرتے رہو، لکھتے رہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حدیثیں بیان کی اور وہ کاتب، مروان کا کاتب، ان حدیثوں کو لکھتا رہا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی خبر نہیں ہے. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے. پھر 1 سال گزرنے کے بعد پھر اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کہا جو حدیثیں آپ نے بیان کی تھیں وہ حدیثیں میں بھول گیا ہوں، ایک بار پھر ہمیں سنا دیجیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حدیثوں کو ایک بار پھر سنایا اور کاتب نے پھر لکھا اس کو. بعد میں دونوں کو جب ملایا گیا ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا، تقدیم و تاخیر بھی نہیں تھی. یہ تھا ان کا قوت حافظہ. اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود اس بات کی شکایت تھی کہ جو کچھ سنتے ہیں بھول جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے پھر وہ جو کچھ سنتے تھے وہ تمام چیزیں انہیں یاد ہو جایا کرتی تھیں. تو اگر کسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائی ہو اور پھر اس نے
اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو حدیث کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور فرمودات کو سیکھنے کے لیے، یقیناً اس کی حدیثیں زیادہ ہوں گی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کے زیادہ ہونے کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 50 سال تک باحیات رہے، تقریباً 50 سال تک آپ باحیات رہے، کم و بیش، کچھ کم کچھ زیادہ، اور مدینہ ہی میں رہے، مدینہ سے نکلے نہیں، اور برابر حدیث کا درس دیتے رہے۔ دور دور سے طلبہ ان کے پاس آتے تھے حدیث سیکھنے کے لیے۔ ان کے تلامذہ کی ایک بڑی تعداد ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ابو ہریرہ کے تلامذہ کی تعداد 800 ہے، 800 طلبہ نے ان سے حدیث سیکھی۔ اور عبد المنعم جنہوں نے کتاب لکھی ہے دفاع عن ابی ہریرہ، اس کتاب میں انہوں نے نام بنام حوالے کے ساتھ 726 لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں سیکھی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو شخص اتنی لمبی مدت پائے گا حدیثوں کو بیان کرنے کے لیے، اور جس نے اپنی پوری زندگی کو درس حدیث کے لیے، حدیث کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا ہو، اور اس کی حدیثوں کو سننے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس کی حدیثیں زیادہ سنی جائیں گی، زیادہ محفوظ کی جائیں گی۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بات کو کہتے تھے کہ ما من احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منی حفظا، صحابہ کرام میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ حدیثیں کسی کو یاد نہیں ہے، سب سے زیادہ حدیثیں مجھے یاد ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اکثرہم حدیثا، یہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث والے ہیں۔ بلکہ ابن حجر نے تو یہاں تک کہہ دیا اجمع اہل الحدیث ان ابا ہریرہ اکثر الصحابۃ حدیثا، کہ تمام علماء حدیث کا اس بات پر اجماع ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں صحابہ کرام میں سب سے زیادہ ہیں۔ اور آپ کے شاگردوں میں صحابہ کرام بھی داخل ہیں۔ عبداللہ بن عباس آپ کے شاگرد ہیں، جابر بن عبداللہ آپ کے شاگرد ہیں، عبداللہ بن زبیر آپ کے شاگرد ہیں، مسور بن مخرمہ آپ کے شاگرد ہیں، اور تابعین میں بڑے بڑے تابعین اعظام آپ کے شاگرد ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اور اسی پر بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ان کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہے، اور احناف بھی یہ اعتراض کبھی کبھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ نہیں تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ فقیہ نہیں تھے۔ اور جب ان کی کوئی ایسی حدیث آ جائے جو قیاس سے حدیث ٹکرا رہی ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم قیاس کو مقدم کریں گے، ابو ہریرہ کی حدیث کو ہم نہیں لیں گے، اس لیے کہ ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے۔ حالانکہ یہ سراسر الزام ہے، یہ غلط بات ہے، ان کی شان میں گستاخی ہے، اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اور ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام میں 13 ان صحابیوں کا ذکر کیا ہے جو مسند افتاء پر فائز تھے، جو لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اس میں 4تھے نمبر پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کیا ہے۔ اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے ترجمے میں کہ هو الامام الفقیہ المجتہد الحافظ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو ہریرہ امام تھے، ابو ہریرہ فقیہ تھے، ابو ہریرہ مجتہد تھے، ابو ہریرہ حافظ حدیث تھے، اور صحابی رسول تھے۔ ان تمام باتوں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے، مورخین اختلاف کرتے ہیں۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ان کی وفات سن 57 ہجری میں ہوئی،
کچھ لوگوں نے 58 کہا ہے اور کچھ لوگوں نے 59 ہجری کہا ہے، لیکن جس چیز کو اکثر لوگوں نے اختیار کیا ہے اور جو معتمد ہے وہ یہ کہ آپ کی وفات 57 ہجری میں مدینہ سے قریب ایک جگہ وادی عقیق جو مدینے میں داخل ہے، وادی عقیق میں ان کی وفات ہوئی اور ان کے جسد مبارک کو مدینہ لایا گیا اور بقیع الغرقد، جس کو بہت سارے لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، حالانکہ جنت البقیع نہیں کہنا چاہیے، بقیع الغرقد کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا ہے، بقیع الغرقد میں لا کر کے انہیں دفن کیا گیا اور ان کی نماز جنازہ مروان ابن حکم کی جانب سے جو مدینہ کے اس وقت گورنر تھے، انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی، اور اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 78 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ تو ان تمام باتوں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر وہ سنت کے شیدائی تھے، کس قدر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، علم حدیث کو سیکھنے کے لیے کتنی تڑپ تھی، اور کتنے بااخلاق اور متواضع انسان تھے۔ ان کا علم، ان کا تواضع، ان کی دینداری، احادیث اور سنت رسول کی نشر و اشاعت میں ان کی بیش بہا خدمات، یہ تمام چیزیں اہل سنت و جماعت کے نزدیک مسلم ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ابو ہریرہ اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں اور انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت ڈال دے، ہمارے دلوں میں سنت کی محبت ڈال دے، اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔